یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے اور کسی چیز پہ کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوگا، سارا پیسہ جو پینشن کی مد میں جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تمام جو نظام پینشن کا اس کو ریویو کیا جائے، وہ ایسا ہو کہ وہ چلتا رہے اور جو حکومت کا جو وسائل حکومت کے وہ تمام کے تمام اس میں ڈرین آؤٹ نہ ہو جائیں اس پینشن کے. اس پر کچھ چینجز ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص بات تھی کہ کیبنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی ہدایت دی ہیں کہ اس کے اوپر مزید کام کریں اور کوئی ایسا طریقہ کار پینشن کا اڈاپٹ کریں. ایک تو یہ کہ جو پینشنرز ہیں، ظاہر ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی ڈس ایڈوانٹیج میں آ جائیں یا ان کو کوئی کمی ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی وقت آئے کہ بند ہو جائے. ان کو بھی کوئی بہتر طریقے سے یہ پینشن کا سلسلہ چلتا رہے اور حکومتی جو وسائل ہیں اس کے اوپر جو بوجھ ہے پینشن کا وہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو. کوئی سسٹینیبل میکانزم پینشن کا بنا دیا جائے. اس میں کچھ چینجز کی ہیں ویسٹ پاکستان سول سروسز پینشن رولز میں. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ آئٹمز تھے جس میں ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونیٹولوجی کا، جو پہلے ہی آپ کے علم کے بنایا تھا ہم نے انسٹیٹیوٹ، اور ڈاکٹر جمال رضا صاحب جو پہلے NICH کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کو جو ہے وہ 3 نام پروپوز کیے گئے تھے کیبنٹ کے سامنے اور کیبنٹ نے ڈاکٹر جمال رضا کو اس پہ کیا ہے سلیکٹ کر لیا. سلیکشن کمیٹی کی جو سفارشات تھیں اس کی روشنی میں ایک سندھ فزیو تھراپی کاؤنسل کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین جو ہیں وہ لگائے گئے تھے. چیف منسٹر صاحب کو کابینہ نے اختیار دیا تھا. بیسیکلی کیبنٹ ہی کرتی ہے لیکن یہ اختیار CM صاحب کو دیا تھا کہ وہ اگر کوئی چیز ایسی ہو تو وہ کر سکتے ہیں آن بہاف آف کیبنٹ، لیکن بعد میں اس کی ریٹیفیکیشن جو ہے وہ کیبنٹ سے ہوتی ہے. تو آج اس فیصلے کو ریٹیفائی کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے رجسٹرار کی جانب سے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایک درخواست آئی تھی کہ گزشتہ برس بجٹ میں معزز جج صاحبان کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے لیے پیسے رکھے گئے تھے، لیکن چونکہ وہ کیبنٹ کا بھی بین تھا، پھر سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس سال پابندی لگی، تو اس مرتبہ پھر رجسٹرار نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لا ڈپارٹمنٹ کو لکھا تاکہ وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو پیسے ہیں گاڑیوں کے وہ ریلیز کرائیں. اور وہ حکومت سندھ کی جانب سے چونکہ گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہے تو ہر گاڑی کی خریداری کے لیے کابینہ کے سامنے یہ ایشو آتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے نئے ججز بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں. ان کی جو ضروریات ہیں گاڑیوں کی اس کو پورا کرنے کے لیے سندھ کابینہ نے 152 گاڑیاں اور 50 موٹر سائیکلیں ہمارے جو جوڈیشری کے لیے اس کی خریدنے کی منظوری دی ہے، اور یہ تقریباً 35 کروڑ روپے کے قریب ان کی لاگت ہے. 152 گاڑیاں ہیں جس میں کچھ جو ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں ان کے لیے ہیں، کچھ ہمارے جو سیشن ججز ہیں ان کے لیے ہیں، پھر ذرا نیچے جو سینئر سول ججز ہیں اور ایڈیشنل سول ججز سیشن ججز ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ساری 50 موٹر سائیکلیں ہیں اور 152 گاڑیاں ہیں، اور کوئی 4 گاڑیاں شاید جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہیں. 35 کروڑ روپے اور تقریباً 36 کروڑ کچھ بنتی ہے، لیکن 35 کروڑ ججز کے لیے اور 1 کروڑ 20 لاکھ جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کچھ موٹر سائیکلز ہیں اور کچھ گاڑیاں ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کیا گیا. کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیں، 4 یا 5 ہیں شاید، ان کو بھی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزیزڈ کوٹا پہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں جو وہ سرکاری ملازم جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں کئی اوقات میں مسائل آتے ہیں. ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی پریزنٹیشن کابینہ کے سامنے دی گئی تھی، لیکن اس پر پھر ایک چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میٹنگ کریں گے، جس میں ایک کمیٹی پہلے سے بنائی گئی تھی، پھر اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے. تو اگلی کیبنٹ کے اجلاس سے پہلے وہ میٹنگ بھی ہوگی اور اس جو ڈیزیز کوٹا کی اپوائنٹمنٹ والا نظام ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور جو سرکاری ملازمین جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کو بر وقت کوئی جو ان کے ڈیوز ہوتے ہیں وہ پہنچانے کے لیے بھی، اور ان کی فیملی سے فوری طور پر کسی کو نوکری دینے کے لیے بھی جو رولز کے اندر ریکوائرڈ ہے امینڈمنٹ اس کو جو ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ ہو جائے گا. سندھ زکوٰۃ کونسل کی کانسٹیٹیوشن کی منظوری دے دی ہے کیبنٹ نے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تاریخی کام آج ہوا ہے کہ سول سروینٹس امینڈمنٹ بل 2021 جو ہے وہ کابینہ نے منظور کیا ہے اور یہ اسمبلی میں جائے گا، اور اس کے ذریعے جو خواجہ سرا ہیں ان کے لیے 0.5% نوکریوں میں کوٹا جو ہے وہ ریزرو کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی 0.5% جو ہے وہ کوٹا ان کے لیے ریزرو کیا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے میں یہ وہ طبقات ہیں جن کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ محرومی کا سامنا ہے، اور لوگ عام طور پہ چاہے وہ ہمارے یہاں جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں یا خواجہ سرا ہیں، ان کو صرف بھکاریوں کے طور پہ جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں لوگ دیکھتے ہیں، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو معاشرے کے اندر ایک عزت دار طریقہ کار سے زندگی گزارنے کا موقع دینے کے لیے پہلے ہم نے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں ان کی نمائندگی رکھی، اور اب جو ہے وہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس میں ان کا کوٹا ریزرو کر دیا۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ کچھ خواجہ سرا ویسے ہی سرکاری نوکریوں میں ہیں تو آ سکتے ہیں ویسے بھی میرٹ پر جو بھی نوکریاں ہوتی ہیں، لیکن کوٹا بھی ہم نے ان کے لیے آج کابینہ نے اس کے رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک جو ہے جو پرائس فکسیشن کمیٹی بنانی تھی وہ ہم اگلی کیبنٹ تک لے کر گئے ہیں، اس کو ڈیلے کیا ہے۔ پولیس کے لیے کچھ 9mm پسٹلز کی پروکیورمنٹ تھی، اس میں آئی جی سنگھ کو اگلی کیبنٹ میٹنگ میں بلایا گیا تاکہ وہ تفصیلی اس میں بریف کریں کیبنٹ کو آ کر، اور اس کے بعد کابینہ اس پر جو ہے کوئی فیصلہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتے ہیں جو یہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں پولیس آفیسرز، اس کے لیے کمیٹی کی ایک رپورٹ تھی، لیکن اس پر بھی آئی جی سنگھ کو کہا گیا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ میں وہ آئیں اور اس پر بات کریں تاکہ ہم کوئی ایک مربوط نظام بنا سکیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان رینجرز جو صوبہ سندھ میں کام کرتی ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد ان کو اجازت درکار ہوتی ہے صوبہ سندھ میں کام کرنے کی، تو وہ اجازت نارملی روٹین میں دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی ریٹیفیکیشن جو ہے آج کابینہ سے کروائی گئی ہے 3 مہینے کے لیے۔ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم ہے کہ CPLC تو یہاں کافی عرصے سے کام کر رہا ہے لیکن وہ کسی رولز کے تحت نہیں تھے، تو CPLC کے رولز بنائے گئے ہیں اور بڑے کمپریہنسو قسم کے رولز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اور بڑا بہتر طریقے سے اس کو کام کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملے گا۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے پاس آ گئی ہوں گی یا آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انرجی ڈپارٹمنٹ کا آئٹم تھا جس میں آپ کے علم میں ہے کہ سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو بنائی گئی تھی اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں 730 ملین کا ان کو جو ہے انٹرسٹ فری لون دیا تھا، اور وہ پے بیک بھی کر رہے ہیں، لیکن جب نیپرا نے ان کے ٹیرف سیٹ کیے تو جو نیپرا کے ٹیرف کے اندر یہ انکلوڈ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے وہ پے آف کریں گے اس مد میں جو لون انہوں نے لیا ہوتا ہے، تو نیپرا نے ان کو 10 سال کا عرصہ دیا تھا، اور سندھ گورنمنٹ نے جب فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ان کو 730 ملین دیے تھے تو 5 سال کا عرصہ تھا، تو انرجی ڈپارٹمنٹ اس درخواست کے ساتھ آیا تھا کہ چونکہ نیپرا نے 10 سال رکھے ہیں تو یہ جو 5 سال کا عرصہ ہے اس کو 10 سال کر دیا جائے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ نے وہاں یہ بات مانی کہ جتنی جو سال میں 2 مرتبہ انسٹالمنٹس ان کو دینی ہوتی ہیں وہ یہ ریگولر دے رہے ہیں، اور یہ اگر ہم کر دیں گے تو پھر آن ٹائم یہ پے آف ہو جائے گا سارا جو پیسہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، اس کی منظوری ہم نے دے دی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس پر کافی پچھلے 3-4 دنوں سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب سی باتیں چلیں، جس کی وجہ سے میں قاسم نوید صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، چونکہ یہ انویسٹمنٹ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ آئٹم جو ہے ان سے ریلیونٹ ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ایک آئٹم ہمارا تھا کہ ڈرافٹ پالیسی فار گرانٹ آف لانگ ٹرم پرماننٹ ریزیڈنسی ٹو فارن انویسٹرز، جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ شاید کوئی غیر قانونی تارکین کو ہم کوئی ویزا دینے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، تفصیلات ابھی قاسم آپ کو بتائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا بریف آپ کو بتا دوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک پلان ہے جس میں وہ جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو لانگ ٹرم ویزا دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ دنیا کے کئی ممالک دیتے ہیں، اور 10 سال کے لیے اگر ان کو ویزا دیا جائے گا تو جب 10 سال کے لیے کوئی شخص یہاں آئے گا ویزے پر بزنس کرنے کے لیے آئے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، تو اس کے کچھ رائٹس پیدا ہوتے ہیں، کچھ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مختلف قوانین کی وجہ سے۔ تو انہوں نے صوبہ سندھ سے بھی بات کی، چونکہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، صوبوں میں ہوتا ہے، تو صوبوں کی مشاورت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو اس پر ہمارے جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے کچھ اپنی ریکمنڈیشنز بنائی ہیں جو آج کابینہ کے سامنے پیش ہوئی، کابینہ نے ان کو منظور کیا،
لیکن اس کے اندر مزید کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں. تو اس کی تفصیل آپ کو میں گزارش کروں گا قاسم نوید صاحب سے کہ وہ آپ کو بتا دیں گے بریفلی. پھر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو لے لیں گے, کچھ اور چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام قاسم نوید قمر ہے اور میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے. جیسے سعید صاحب نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ دنوں سے یہ اسٹوریز کچھ اور بلکہ رومرز سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید سٹیزن شپ دی جا رہی ہے فورن انویسٹرز کو پاکستان میں. اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات تو سٹیزن شپ ہم نہیں آفر کر رہے, ہم لانگ ٹرم ریزیڈنس ویزاز آفر کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت کا ابھی حال ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچ کے ہی فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم مختلف طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. ابھی ریسنٹلی ایک منصوبہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا جس میں یہ لانگ ٹرم ویزاز کی بات ہوئی تھی. بیکاز انویسٹمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہے تو ہماری زیادہ میں زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہو وہ اسی صوبے کو ملے جہاں پہ وہ آدمی اپلائی کر رہا ہے فار دیٹ لانگ ٹرم ویزا. تو اگر سندھ میں اپلائی کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک سرٹن انویسٹمنٹ ہے جو ان کو کرنی ہے, جو گلوبل اسٹینڈرڈس کو دیکھ کے اسی معیار پہ رکھی گئی ہے, اور یہاں پہ امپلائمنٹ کتنی لائے گا, اس ٹائپ کی مختلف چیزیں. لیکن یہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہم اپنے ویو ضرور دیں گے. اور ہماری الٹیمیٹ کوشش تو یہی ہے کہ ہم سیف گارڈ کریں سندھ کے رائٹس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوشش کریں کہ زیادہ میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی صوبہ سندھ میں آئے. میں ایک دو چیزیں اور بتا دوں آپ کے ساتھ ساتھ. نہیں, ابھی تو ریکمنڈیشن جو تھی نا, اپنا پوائنٹ آف ویو بھیجا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ کے کابینہ سے, اس کی منظوری کرائی انہوں نے. وہ میں ذرا کمپلیٹ کروں, تھوڑا سوال کر لیجیے گا نا. ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ NICVD جو ایک بہت فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, بڑا زبردست کام کر رہا ہے صوبہ سندھ کے اندر پورے ملک کے لوگوں کے لیے. ان کی ڈیمانڈ تھی کوئی اراؤنڈ 7.7 بلین شاید, چونکہ کافی لائبلٹیز اس کو کلیئر کرنے کے لیے. تو سندھ کابینہ نے 4 ارب روپے جو ہے فوری طور پر NICVD کو ریلیز کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی پوزیشنز ہوتی ہیں, 20 گریڈ کے آفیسر وہاں ہوتے ہیں, تو اس کو ہم نے فلکچویٹڈ پوزیشن بنایا ہے کہ 119 دونوں آفیسر جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں, 19 اور 20 گریڈ کے دونوں لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ہمارا ایشو چل رہا تھا کافی عرصے سے, جس میں نیب نے کچھ گندم کے ہمارے جو گوڈاؤنز ہیں, جب وہاں پہ ریڈ کیا تھا تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہاں 67,000 ٹن جو ہیں شکارپور اور غالباً 2 ڈسٹرکٹس ہمارے, مجھے ابھی نہیں شکارپور نہیں, سوری, نوشیر و فیروز اور شہداد پور, شاید 2 ڈسٹرکٹس ہیں. ہو سکتا ہے میں نام غلط کروں, میں چیک کرا, گوٹ کی نہیں ہے, 2 ضلع ہیں. وہاں کوئی 67,000 ٹن گندم کی انہوں نے کمی کی بات کی تھی, لیکن جب ڈپارٹمنٹ نے اس کو چیک کیا تو وہ 33,900 ٹن جو ہے وہ موجود تھا. تو وہ شارٹ فال اتنا نہیں تھا جتنا نیب نے بتایا, لیکن جو مقصد تھا آپ کو بتانے کا, یہ تو خیر آپ کے علم میں ساری اسٹوری, لیکن جو اسٹاک اویلیبل تھا نیب نے اس کو روک دیا تھا کہ یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور کابینہ کے پچھلے کئی اجلاسوں میں اس پہ بات ہوئی کہ یہ تو خراب ہو جائے گی گندم, اور اس کی اربوں روپے کی اس کی قیمت ہے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ ریکارڈ پہ ساری چیزیں لے کر آ جائیں, لیکن اس گندم کو ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس کو ڈسپوز آف کریں, تاکہ وہ جو پیسہ ہے سندھ کے لوگوں کا وہ ضائع نہ ہو, اور وہ گندم بھی استعمال ہو جائے. وہ خراب ہو سکتی ہے, اس میں اور کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو وہ آج کابینہ نے اجازت دے لی. اس سے پہلے غالباً نیب کے ساتھ کچھ میٹنگز بھی کی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے روکا نہیں, لیکن ان کے بہرحال خطوط موجود ہے جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو وہ تقریباً کوئی 6,000 ٹن کے قریب گندم پہلے ریلیز ہو گئی ہے ایک عدالتی آرڈر کے بعد, لیکن باقی جو رہ گئی ہے کوئی 21-22 ہزار انہوں نے بتایا کہ وہ شاید ریلیز کر دیں گے. آج انہوں نے فیصلہ کابینہ نے یہ کیا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس پہ آج کل یہ کافی احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ اختیارات وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو وہ پراپرٹی ٹیکس آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. اور ہم نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ نیا جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس میں پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے لوکل کاؤنسلز کو. اب پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن بھی بلدیاتی ادارے خود کریں گے. اس میں یہ طے پایا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ تمام ملازم جو یہ کلیکشن کر رہے ہیں
وہ ملازم ٹرانسفر نہیں ہو جائیں گے، مطلب وہ ملازم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ہی رہیں گے، لیکن ایک ٹرانزیشن ہونی ہے. ظاہر ہے کہ لوکل کاؤنسل کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، اور ایکسائز کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ایکسائز صوبائی محکمے کے ملازم ہوتے ہوئے وہاں پہ چلے جائیں گے اور کام وہاں پہ کریں گے. اور وہ کوئی ٹائم طے ہو جائے گا کہ جب تک جا کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے لوکل کاؤنسلز کی اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا کوئی راستہ نکال دیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اہم جو ہے وہ ایک فیصلہ آج ہوا ہے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، آپ کے علم میں ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس وقت تقریباً تمام ضلعوں میں انہوں نے کام شروع کیا، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جس کمپنی نے کوالیفائی کیا تھا کسی وجہ سے ان کی کچھ اپنی شرائط بعد میں انہوں نے لگائیں جو تسلیم نہیں کر سکے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ جن کنڈیشنز پر انہوں نے کانٹریکٹ لیا تھا اس سے تھوڑا بیک آؤٹ کر رہے تھے، تو اس کو انہوں نے کینسل کر دیا. ظاہر ہے کہ اس کو بہت موقع دیے گئے لیکن وہ نہیں آئے، انہوں نے فلفل نہیں کیا، انہوں نے نئی شرائط لگائیں جو قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد جو دوسری کمپنی تھی جس نے کوالیفائی کیا تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے، اس کو آفر کیا گیا کہ اسی قیمت پر، جس قیمت پر جو لوئسٹ بڈر آیا تھا، اگر آپ یہ کام لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر لیجئے. تو انہوں نے رضامندی کا تو اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ 3 چیزیں انہوں نے کہیں جو ظاہر ہے کہ اس میں ویریشن ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ڈیزل مہنگا ہوا ہے، ڈالر کی قیمت میں کافی فرق آیا ہے، اور ایک کوئی اور چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ ہمیں اس میں اکوموڈیٹ کریں تو ہم یہ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب اس پہ ورکنگ کرائی گئی تو کنسلٹنٹ نے یہ بتایا کہ تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کا جو ہے فرق اس پہ آئے گا. تو وہ بھی جو آپشن تھا اس کو بھی ڈراپ کر دیا گیا. تیسرا آپشن یہ آیا جو ایک بڑا میجر ڈیسیشن تھا آج کے لیے، کہ 2 ڈسٹرکٹس تھے جن کے لیے یہ بیڈنگ ہوئی تھی، ایک کورنگی کے لیے اور ایک سینٹرل کے لیے. تو جو کمپنی اس وقت کورنگی میں کام کر رہی ہے وہ چائنیز اسٹیٹ اون ایجنسی ہے اور بڑی کمپنی ہے، وہ وہاں کام کر رہے ہیں. تو ان کو جب یہ آفر کیا گیا کہ آپ اگر اس پہ اسی ریٹ پر جس پر لوئسٹ بڈر آیا تھا آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ پرمیشن دے سکتے ہیں. تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور کابینہ نے آج اس کی منظوری دی. اس میں ایگزمپشنز دی ہم نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کابینہ نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ اگر تم ایگزمپشن اس کو نہیں دیتے ہیں اور نئے پروسیس میں جاتے ہیں، نیا پروسیس دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ تقریباً لگ بھگ کوئی 1 سال لگ سکتا ہے، 8 مہینے 10 مہینے لگ سکتے ہیں کہ اس پروسیس کو مکمل کریں. دوسرا، جو ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ بھی امکان ہے کہ جو اگلی دفعہ بڈ آئے گی وہ اس سے زیادہ آئے گی، اس سے کم نہیں آئے گی. تو 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ایک بڑا میجر ڈیسیشن لیا. ایک کہ جو بڈ آئے گی اگلی موسٹ پروبلی وہ زیادہ آئے گی، کم نہیں آئے گی. دوسری کہ اس میں وقت جو ہے وہ بہت زیادہ لگے گا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صفائی کا عمل جو ہے اگلے پھر 1 سال تک جو ہے وہ شاید شروع نہیں ہو سکے گا اور ہم انہی مراحل میں پھنسے رہیں گے. تو کابینہ نے یہ ڈیسیشن لیا کہ جو کورنگی میں اس وقت کمپنی کام کر رہی ہے، جو میں نے بتایا کہ چائنا کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، وہ کام کر رہی ہے، اس کو آفر کیا گیا. تو انہوں نے آفر ایکسیپٹ کی ہے. لوئسٹ بڈر کی جو پرائس تھی اسی کی بڈ پہ وہ آ رہے ہیں، اسی پیسے پہ وہ کام کریں گے اور وہ کام ان کو دینے کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے. تو یہ بڑی 2-4 اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں.